امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 13، یوں ہی ایک رومانٹک ڈرامہ سیریز ہے جسے محمد احتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے، جس میں ورسیٹائل مایا علی اور بلال اشرف مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سیریل میں داؤد ایک سادہ آدمی اور کنیز فاطمہ ایک مضبوط سر والی خاتون کی کہانی بیان کی گئی ہے، جو ایک ہی ثقافتی پس منظر سے آتے ہیں لیکن مختلف معاشروں میں پروان چڑھے ہیں۔ جیسے ہی وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں، وہ زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کے مختلف نقطۂ نظر کو برداشت کرنا اور ان کا احترام کرنا سیکھتے ہیں۔ ڈرامہ ایک ہلکی پھلکی محبت کی کہانی ہے جو ثقافتی تنوع اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں محبت اور افہام و تفہیم کو تلاش کرنے کے چیلنجز کو تلاش کرتی ہے۔ نمبر 12، فرق دو مختلف افراد عرصہ اور کمال کی کہانی ہے جو سمجھوتہ کرنے والے حالات میں ایک غیر معمولی یونین بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ باہر سے لگتا ہے کہ عرصہ اور کمال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ وہ کردار، زندگی کے انتخاب، خواہشات، سماجی اور اقتصادی پس منظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہیں۔ ایک طرف عرصہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، جبکہ کمال اس تنہائی سے تنگ آ چکا ہے جو اس کے گھر کی پیشکش ہے۔ ایک جوڑے کے طور پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود کیا دونوں کبھی اپنے آپ میں سچائی کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہیں اور زندگی سے کیا چاہتے ہیں؟ نمبر 11، قلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے، جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ درعدن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود درعدن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر درعدن کو مناسب پایا۔ تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے۔ اپنے مستقبل کو مالی طور پر محفوظ بنانے کی کوششوں میں تبریز اس تحفے کو بھول جاتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت کے لیے درعدن کی صورت میں دیا گیا تھا۔ نمبر 10، حبس ایک غیر معمولی ڈرامہ ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ عائشہ نے باسی سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ صرف محبت تھی، جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے باسی سے اس کی شادی کر دی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سودا کیا گیا ہے۔ اشنا شاہ بطور عائشہ اپنی ماں کی سب سے زیادہ ذمہ دار بیٹی ہے جن کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے۔ فیروز خان بطور باسط کو ماضی میں اس کی اپنی ماں نے دھوکہ دیا اور جیسا کہ اس کا ماضی اسے پریشان کرتا ہے، اس کے پاس عام طور پر خواتین کے ساتھ اعتماد کے مسائل ہیں۔ اس کا تعلق ایک اچھے لیکن ٹوٹے پھوٹے خاندان سے ہے۔ نمبر 9، تیرے عشق کے نام خاندان، محبت اور نفرت کے بارے میں ایک غیر روایتی کہانی ہے۔ رتبہ التمش سے محبت کرتی ہے لیکن تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے خورشید سے شادی کر لیتی ہے۔ ناکام شادی کا تجربہ کرنے کے بعد جب التمش اس کے پاس واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خورشید کے لیے اپنی بے پناہ محبت کا احساس ہوتا ہے۔ کیا خورشید اس کے کفارہ کا خیال رکھیں گے؟ اب سوال ہے۔ زاویار نعمان بطور خورشید ایک یتیم ہے جو اپنی ماں کے ساتھ اپنے چاچو کے گھر میں رہتا ہے۔ ان کے والد کے ابتدائی انتقال نے خورشید کو اپنی زندگی میں کافی سنجیدہ بنا دیا ہے۔ وہ کم بولتا ہے اور اپنے کام کا خیال رکھتا ہے۔ ہبہ بخاری بحیثیت رتبہ خورشید کے چچا کی بیٹی ہے۔ اس کی والدہ کے انتقال کے بعد اس کے والد نے اسے انتہائی محبت اور دیکھ بھال کے ساتھ رکھا ہے۔ وہ خراب ہے اور اپنی زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ وہ اپنی خالہ کے بیٹے التمش کی محبت میں گرفتار ہے۔
اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا سکھائے، اسے آسانی سے سیکھیں۔ نمبر 8، وہ پاگل سی۔ وہ پاگل سی سارا نامی ایک لڑکی کی کہانی ہے جسے اپنے والد احسن کی دوسری بیوی شازمہ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ شازمہ نے پیسوں کے لیے احسن سے شادی کی ہے۔ پلاٹ ایک دلچسپ موڑ لیتا ہے جب وہ اپنے عاشق وہاج کا تعارف احسن سے کرواتی ہے اور اسے وہاج کی سارا سے شادی کرنے پر راضی کرتی ہے۔ نمبر 7، چاند تارہ۔ چاند تارہ ڈرامے کی کہانی سارم کے گرد گھومتی ہے، ایک سافٹ ویئر انجینئر جو اپنی زبردست مشترکہ خاندان سے تنگ آ چکا ہے اور کچھ رازداری اور پرسکون زندگی گزارنے کے خواب دیکھتا ہے، اور نین تارہ ایک ڈاکٹر جو خاندانی بندھن کے مضبوط احساس کی خواہش رکھتی ہے۔ کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے جب دونوں کے راستے آپس میں ملتے ہیں، جس سے کشیدہ، مضحکہ خیز اور دلچسپ حالات پیدا ہوتے ہیں جو سامعین کو اس کے تفریحی اسکرپٹ سے مشغول رکھتے ہیں۔ نمبر 6، ایک ستم اور۔ ایک ستم اور کی کہانی زینب، اس کی بیٹی اشنا اور اس کے بھائیوں رفاقت، شجاعت اور ان کی بیویوں کے نفرت انگیز رویے کی زندگی کی جدوجہد اور سانحات کے گرد گھومتی ہے۔ زینب کی زندگی اتار چڑھاؤ سے بھری ایک رولر کوسٹر سواری بن گئی ہے جب وہ اپنے انجام کو پورا کرنے اور اپنی بیٹی اور اپنے لیے پناہ تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ دوسری طرف وہاب کی فالج زدہ بیوی نعیمہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر دوبارہ شادی کرے تاکہ ان کے خاندان کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ انمول بلوچ بحیثیت اشنا ایک ذہین لڑکی ہے جسے اپنے بگڑے ہوئے حالات کا بخوبی اندازہ ہے۔ وہ اس حقیقت سے غافل ہے کہ وہ زینب کی گود لی ہوئی بچی ہے۔ اسامہ خان بطور شہروز ایک غیر ملکی گریجویٹ ہے جو ایک مغرور اور ضدی نوجوان ہے۔ وہ اپنی والدہ نعیمہ کی حالت کا ذمہ دار اپنے والد وہاب کو ٹھہراتا ہے۔ نمبر 5، مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے پیار ہوا تھا ماہر، سعد اور اریب کے درمیان لو ٹرائنگل پر مبنی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہر سے محبت کرتا رہا ہے، لیکن جب وہ اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، مشکل۔ مشکل دو بہترین دوستوں سمین اور حریم کے درمیان دوستی کی پیروی کرتی ہے، جس کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ مشکلات کا سامنا کرتی ہیں۔ ایک عاجزانہ پس منظر سے تعلق رکھنے والی سمین ایک نوجوان اور بھولی بھالی لڑکی ہے جو اپنی خاندانی اقدار کو سمجھتی اور ان کا احترام کرتی ہے۔ یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے ہوئے سمین اور حریم ایک دوسرے کے رازدار ہیں۔ حریم اپنے ایک ساتھی فراز سے یک طرفہ محبت کرتی ہے جو ایک خوبصورت نوجوان ہے، تاہم وہ حریم کے جذبات سے بے خبر ہے۔ معاملات حیران کن موڑ لیتے ہیں جب حریم کے خاندان کا ایک زبردست فیصلہ اور فراز کو جیتنے کا اس کا جنون کئی غلط فہمیوں کا باعث بنتا ہے۔ سمین کے اپنے بہترین دوست کی مدد کرنے کے ارادے اسے مزید مصیبت میں لے جاتے ہیں، جہاں اسے اپنی عزت بچانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر حالہ نامی ایک لڑکی کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد اس کے گھر پر چھوڑ جاتے ہیں، جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ بعد میں اس کا کزن بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی۔ حالہ کو اس کی تائی جان نے ساری زندگی بدسلوکی کا نشانہ بنایا، اس کے کزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا۔ نمبر 2، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے، اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ درافشاہ سلیم بحیثیت مہک
ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔